لبیک 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 اللہم لبیک۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں منور سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں صفا آن لائن کا خاص پروگرام آپ کے سوالات۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ جو سوالات پوچھیں گے انشاءاللہ صفا آن لائن کی اس سیریز میں آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ قربانی کے دن یعنی جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں اس میں ناخن کاٹنا اور بال بنوانا کیا شریعت میں منع ہے؟ ناظرین، یہ جو 10 دن ہیں شریعت میں اس کی بڑی اہمیت آئی ہے اور احادیث میں مختلف کاموں کی ترغیب بھی ملتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ صحیح روایتوں سے یہ حکم موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ جو لوگ قربانی کرنا چاہیں یعنی جن جن لوگوں کے نام سے قربانی ہونی ہے وہ ذی الحجہ شروع ہونے سے پہلے تک بال بنوا سکتے ہیں، ناخن کٹوا سکتے ہیں اور اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن چاند نکلنے کے بعد سے لے کے قربانی تک ان کاموں کو نہیں کرنا ہے، ان کاموں سے رکنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5234 اس میں موجود ہے کہ جب تم اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو اور قربانی کرنا چاہو تو پھر اپنے ناخن اور اپنے بال کو کاٹنے سے رک جاؤ۔ یہ اور بھی دیگر روایتوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں یا جن کے نام سے قربانی ہونے والی ہے، ایسے تمام لوگوں کے لیے سنت اور مستحب یہی ہے کہ بال نہ بنوائیں، خط نہ بنوائیں، داڑھی نہ بڑھوائیں، اسی طرح ناخن کی انگلیوں کو نہ کاٹیں اور دیگر بال کو نہ کاٹیں۔ اس کا ثبوت احادیث میں ملتا ہے۔ دراصل یہ حجاج کرام سے مشابہت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حجاج کرام کے لیے احرام کے دنوں میں بڑی پابندیاں ہوتی ہیں اور شریعت میں وہ پابندی ہے تاکہ خدا کے لیے یعنی ان کا جو حج ہوتا ہے اس میں ایک والہانہ ہو کہ انسان کو اپنا ہوش نہیں ہے اور ہوش اسی وقت نہیں ہوتا ہے جب کہ وہ خود اپنے بارے میں بھول جائے، ان کو صرف خدا ہی خدا یاد رہے۔ تو جو لوگ حج کر رہے ہیں ان کے لیے تو بہت سی اور بھی پابندیاں ہیں۔ جو لوگ حج نہیں کر رہے ہیں صرف قربانی کر رہے ہیں، تو چونکہ قربانی بھی حج کے اعمال میں سے ایک رکن ہے اور یہ گویا حج کی ایک مماثلت اور مشابہت ہے، تو اسی طرح قربانی کے ساتھ ساتھ ان کاموں سے بھی یعنی ناخن کاٹنے، بال تراشنے، ان کاموں سے بھی رکنے کو کہا گیا ہے۔ احادیث میں اس کا تذکرہ ہے اور یہ شرعاً محبوب ہے۔ یہ اس کی حیثیت سنت اور مستحب کی ہے۔ جو لوگ ایسا کریں گے وہ ثواب کے مستحق ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔